أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولانا الثقلين جد الحسن والحسين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا الخاتم لما سبق المولد الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائه من يوم عداوته إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ووجد صلوات رب کائنات اس مرحوم کے لیے یہ دعا کی جا رہی ہے اس کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو مصروف ترین زمانے میں مرحومین کے حق میں دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ جس راستے میں وہ چلے گئے ہیں ہمیں بھی جانا ہے۔ آج ہم دعا میں کسی کو یاد کریں گے تو کل کوئی ہمیں یاد کرے گا۔ آج ہم کسی کا حق ادا کریں گے تو کل کوئی آپ کا حق ادا کرے گا۔ مختصر پروگرام ہے اور جتنی دیر میں ذکر ہو اس ذکر کا احترام واجب سمجھتے ہوئے آپ نے سننا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے مختصر ترین جو ہے قرآن کی آیت ہے اور ایک ایسا پیغام ہے اس دن کے بارے میں جس کو روزانہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ کم از کم نماز پڑھنے والے روزانہ 10 دفعہ اس دن کا ذکر کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے مالک یوم الدین۔ توجہ فرمائیے گا، اس دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لا ينفع مال ولا بنون، نہ انسان کو وہاں پر اولاد پیدا دے گی نہ مال پیدا دے گی۔ فائدے میں وہ رہے گا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جس کا دل بے عیب ہوگا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ بولنے کی کوشش کریں گے۔ جو بندہ اس ذکر پہ بولنے کی کوشش نہیں کرتا اس کے بارے میں بہت سارے سوال آ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے۔ ہمیشہ مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ دعا کے بعد جو ہے تبرک انسان کے لیے حلال ہوتا ہے۔ پریشان نہیں ہے نا؟ تو خود خود کی دعا پڑھے اور صلوات بلند دعا سے پڑھنا ہوگا۔ آپ ذہنی طور پر سوچیں گے جب کسی نے کہا گیا کہ فلاں جگہ آپ کو جانا ہے تو کیا پیغام کیا کہنا تھا کہ آپ کو دعا کے لیے جانا ہے؟ کیوں جی؟ دعا کے لیے جانا ہے تو پہلے حق ہوتا ہے دعا کا، بعد میں غذا کا ہوتا ہے۔ پڑھنے والوں کی جو نیت ہے وہ دعا پہلے ہوتی ہے، غذا بعد میں ہوتی ہے۔ ہاں، جو کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ اور ہیں، اور جو دعا کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ اور ہیں۔ اور دعا ہوتی ان کی ہے جن کے دل میں محبت علی ہو۔ توجہ فرمائیے، بے شماروں کی سنتا کون ہے؟ توجہ ہے؟ ہاں، تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ ہی کو دعا مانگنی ہے اور آپ ہی کو جو ہے وہ یہاں پر مولا کا نام سامنے آیا تو اختصار کے ساتھ سرکار کا ایک ایسا واقعہ جو یقیناً نیا ہوگا سب کے لیے۔ کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی حاضری ہو کوئی ایسی نئی بات کی جائے جو پہلے نہ سنی گئی ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے غور سے سننے اور دیکھنے والوں کو۔ سرکار گزرے صفین سے واپس آئے، قبلہ موجود ہے، مجھے فرمائیے گا۔ صفین سے واپس آئے تو قبرستان کے قریب سے گزرے۔ وقد رجع علیہ السلام من صفین فاشرف علی القبور بظاہر الکوفہ، کوفے کے باہر ایک قبرستان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور قبرستان والوں کو مخاطب کر کے امیر المومنین کی جو تقریر ہے وہ سننا جو چاہتے ہیں بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ یہ سمجھنے والی بات یہ مولا قبرستان والوں کو تقریر سنا رہے۔ ایسے کم ضعف لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے تھے، اس زمانے میں بھی تھے اور زیادہ وہ جو ہے اس لحاظ سے بے شمار تھے۔ تو انہوں نے کہا سرکار آپ قبرستان والوں کو کیا کہتے؟ تو جو فرما رہے ہیں سرکار نے فرمایا قبرستان والوں کو علی کے حق کا بہتر علم ہوتا ہے۔ مولا سلامت رکھیں گے، ہمیشہ سلامت رکھیں آپ کی دعائیں۔
یہ میری زبان کی حرکت آپ کی دعاؤں کی برکت سے سرکار فرماتے کہ مرنے والوں کو توجہ علی کے حق کا بہتر علم ہوتا ہے، اس لیے میری تقریر کا اثر ان پر زیادہ ہو رہا ہے تمہاری نسبت، کیونکہ وہ جہاں جا چکے ہیں وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے علی کا مقام کیا ہے۔ وہ جہاں گئے ہیں وہاں جانے کے بعد بڑھنے کو پتہ چلتا ہے۔ اور بڑے بڑے پس مزاج وہاں پر یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، نہ آج حساب ہوتا، نہ آج سزا ملتی۔ تو پھر اس کو یہ بھی جواب دیا جاتا کہ تم مٹی میں ہوتا تو تجھے اسے ماننا پڑتا، کیونکہ اس کو ابو تراب کہتے ہیں۔ مٹی پر کب یہ حق ہے کہ مٹی بھی جس کو مانے وہ علی امیر المومنین ہو۔ یہ سب و کمال واقعہ ہے، اور توجہ حاضر ہونی چاہیے، مجلس میں ذہن حاضر ہونا چاہیے۔ جب بھی بابرکت محفل میں بیٹھا ہو جہاں مولا کا ذکر ہو رہا ہو، کیونکہ محفل ہوتی ہی خوبصورت اس وقت جب علی کا ذکر کیا جائے۔ سرکار کی حدیث ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے کہ اپنی مجلسوں کو خوبصورت بنانا ہو تو علی علی کیا کرو۔ حدیث کا ترجمہ کرنا زین مجالسکم، اپنی مجلسوں کو خوبصورت بنانا ہو تو علی علی کیا کرو۔ اب یہ میرے مولا کی شان ہے کہ ایک وقت میں ہم علی علی کرتے ہیں اور فوراً رسول اللہ کا ذکر سامنے آ جاتا ہے۔ غور سے سنیے، کیوں علی کا ذکر کیا کرو؟ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر۔ بچوں کو بھی حدیث یاد ہے، لیکن اس نئے زاویے سے پڑھ رہا ہوں۔ کیا شان ہے میرے مولا کی امیر المومنین کی کہ ہم علی علی کرتے ہیں اور خدا خدا ہو جاتا ہے۔ غور فرمائیے گا، ترجمہ کر رہا ہوں، خدا خدا کیسے ہو جاتا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ نے کہا علی کا ذکر کرو، ذکر خدا ہو جائے گا۔ غور فرمائیے کہ ذکر علی کرو، ذکر خدا ہو جائے گا۔ میرے سامنے پڑھنے والے حضرات موجود ہیں، اور جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں ان کی اپنی شان ہوتی ہے کہ علی کا ذکر کرو، ذکر خدا ہو جائے گا۔ اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں بچوں کے لیے، بڑے تو بہرحال سمجھنے والے ہیں، بچوں کے لیے دلیل پیش کر رہا ہوں کہ علی کا ذکر کرو، ذکر خدا ہو جائے گا۔ ہم پوچھتے ہیں مولا آپ نے فرمایا علی کا ذکر کرو، ذکر خدا ہو جائے گا، ذکر رسول ہو جائے گا۔ تو نے کہا ساری تاریخ علی امیر المومنین آپ سامنے رکھیں، اور پوری مولا کی تاریخ جب آپ سامنے رکھیں گے، علی علیہ السلام نے ساری زندگی یا مصطفیٰ کی بات کی یا خدا کی بات کی۔ یا رسول اللہ مولا آپ کو سلام علیکم۔ یہ موضوعات تھوڑے خشک ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کی بھی بندہ تھوڑا سا گہرائی میں جائے تو ایک اپنی لذت ہوتی ہے، سمجھے؟ تو یہ تو ان کی شان ہے جنہوں نے خاک کو شفا بنایا ہے۔ کبھی کبھی ان خشک موضوعات کو پسند فرمایا ہے، کیونکہ یہ غدیر کا جشن تو نہیں ہے ہر کوئی بیدار ہو کے اس طرح سنے، لیکن یہ ہے کہ علی کا جب بھی ذکر کیا جائے ایسے سنا کریں جیسے غدیر کا مزاج ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ ہاں، یہ علی غدیر کے دن کا نہیں ہے۔ علی امیر المومنین زمانے کی ہر ساتھ کے حاکم کو علی کہتے ہیں۔ ہر زمین کی حرکت جس کے قدم کی برکت سے کی محتاج ہو اس کو علی کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اس رات کی شان میں کیا کہتے ہیں؟ کسی زمانے میں کسی نے ایک مصرع کہا تھا، شہروں نے مولا آپ کو سلام علیہ کے شعر پیش کیا تھا، قبلہ موجود ہے، تو انہوں نے ایک طرح مصرع دیا تھا، کیا ہوتا اگر حیدر کی توجہ فرمائیے کہ نام مولا جو مجھے نہیں دیکھ رہا ان کو بھی خدا علی کا دیکھ رہا ہے، علی کا خدا ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور لکھنے والے کرامن کاتبین دو ایسے مستقل گواہ ہیں جو کندھوں میں موجود ہیں، اور اس وقت وہ کام کر رہا ہے کہ جس نے آپ کی نیکیاں لکھنی ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ اور دوسرا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہے، روبی سے داد دے رہا ہے، کتنا خوش نصیب ہے تو نیکیاں لکھ رہا ہے، آج محمد علی علی کر رہا ہے جہاں پر ذکر مولا ہو رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ نیتیں جو مولا جانتے ہیں۔ جب بندہ کسی مومن کی دعا کے لیے جائے نا تو کبھی اس چیز کو یہ نہ سمجھے کہ مولا صرف بات زیادہ کر دیا، فلاں نے زیادہ ذکر کر دیا، نہیں۔ کسی بندے کو اس چیز کی لذت اس وقت پتہ چلے گی جب آنکھ بند ہوگی، پھر بندہ کہے گا کاش میں نے اس سے زیادہ علی علی کیا ہوتا۔ آپ سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت ہے، ہمیشہ سلامت رہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آج یہ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ببرکت محفل ہوتی ہے، اور علی والے علی علی کرتے تھکتے نہیں، اور یہ علی ہی کا نام قرآن کی طرح ہے۔ جب بھی لوگ ایک
मामला देता है। न खुदा का कुरान पुराना हुआ, न खुदा का अली पुराना हुआ। जब भी अली का नाम लोग, कोई बंदा नहीं कह सकता मैंने कल भी अली का नाम लिया, आज भी लिया, आप जरा परेशान हो गए। नहीं, जिसका नाम जहनों को न थकने दे उस बादशाह को अली कहते हैं। मौला आपको सलामत रखे। कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन आप ऐसी मजलिसों में याद करते हैं जहां पर 12 बंदे के जहन थके हुए होते हैं और सामने प्लेटें पड़ी हुई हों, और फिर मौलवी को बड़े से बड़ा भी आ जाए तो उसे कौन सुनता है। और मैंने इससे पहले भी आपको ये फतवा मौला का जो हुक्म सुना चुका हूँ कि मौला सलामत रखे, जिन्हें कोई शक नहीं। हर एक चीज का मैं नेक्स्ट, मुझे नहीं पता था कि माहौल कैसा है। मैं जो मुंतजमीन उनसे ये कहूँगा कि मेहरबानी फरमा कर प्लेटें लगाने में देर नहीं लगती, तो जो फरमाइए, क्योंकि आजकल के जहन ऐसे हो गए। एक मैं मजलिस में काफी ताकीद से बात कर चुका हूँ कि जो मजलिस में बैठे होते हैं उनकी नजर गज़ा पे होती। मौला नहीं बार मैं बता रहा हूँ, जिसकी जिक्र पर है तो उससे बंदा बड़ा कौन हो सकता है। जो मजलिस में होते हैं उसकी नीयत के सामने प्लेटें पड़ी हुई, न जाने क्या सोचते हैं। लेकिन सरकार ये फरमाते हैं कि मैदे के बारे में, खाने के बारे में सोचने वाला बंदा कमजोर होता है। जिस बंदे को फलसफा दवा हो, एक जगह दवा हो रही हो, दूसरी तरफ दस्तरखान लगा हो, सरकार फरमाते हैं कि अली वाले की शान ये है कि दवा की महफिल में जाए, खाने का छोड़ दे। इसलिए जो बगैर खाने के बंदे को जिंदा करे उसको अली कहते हैं। और भरवाइए अपने खा के जिंदा होना और बात है, बगैर खा के जिंदा रहना और बात है। ये मैं जितने इशारे कर रहा हूँ, मैं हर चीज पर दलील पेश कर सकता हूँ, लेकिन ये खास खबरें पढ़ने का वक्त है। तफसीलात फिर कभी मौका मिला, मोहब्बतें सलामत रही तो आपके सामने हाजिर। ये सुनिए का सरकार ने कब्रिस्तान वालों को मुखातब करके क्या फरमाया। और हमेशा कोशिश करता हूँ सरकार का सलाम सरकार की जुबान से पढ़ूं, क्योंकि वो लफ्ज जो मेरे मौला की जुबान पर जारी हुए, पुराने नाटक के जो लफ्ज हैं उनका उर्दू में तर्जुमा भी किया तो उसका वो मफहूम नहीं बनता, लेकिन मैं अरबी साथ साथ पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि मौला की उस जुबान की तासीर हमारे जहनों तक मुंतकिल हो जाए। नारा हैदरी। सरकार फरमाते हैं या मोहिशा, कब्र के हालात कब्र वाले ही जानते। ऐ वहशतनाक मकानों में रहने वालों, जहनों में बातें महफूज नहीं, दाद पगली मजलिस पर दे दे, क्योंकि ये खुतबा ही सरकार का कमाल। मौला आपको सलामत रखें, आप दुआ फरमाते रहे। ऐ वहशतनाक मकानों में रहने वालों, बल महालिल मुकरफा, तो जो फरमाइए मुश्किल तरीन वहशतनाक जगहों में रहने वालों, वल कबूर मुजरिमा, अंधेरी कब्रों में रहने वालों। बड़ी आसान बात है, हम किसी को दफन करके आ जाते हैं और वो कहते हैं मरहूम की कब्र बड़ी अच्छी थी, लेकिन कब्र को न देखा करें, कब्र के अंदर के हालात को देखा करें। अंदर के हालात उसी वक्त अच्छे होंगे। नारा हैदरी। जब बंदा महफिलों में बैठ के आले मोहम्मद के हक को कमा हक को अदा करने की कोशिश करेगा, हर मोहब्बत जिस चीज से आपको मोहब्बत है उससे बढ़कर जिससे मोहब्बत करनी है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम है। जब आप ये हक अदा करेंगे तो फिर आपके कब्र के अंदर जो दाएं बाएं ऐसे जन्नत के बागात आपको नजर आएंगे कि उस बीमारी के आलम में। या एक और बात सामने आ गई, सरकार फरमाते हैं अली तेरे मानने वाली की ये शान है। वो सरकार का कलाम अपनी जगह पर मौजूद है, बताने ही चाहता हूं अली तेरे मानने के लिए ईमान की ये शान है। ला यखरजु मिन दुनिया, हदीस पढ़ रहा हूं, शेख सदूक अलैहिर्रहमान किताब शियान अहले बैत। ला यखरजु मिन दुनिया, अली का चाहने वाला मानने वाला दुनिया नहीं छोड़ेगा जब तक के कौसर का जाम पी न ले। मौला को सलाम हत्ता यशरबा मिनल कौसर, मरने के बाद कौसर पीना और बात है, मरने से पहले कौसर पीना और बात है। दुनिया बस तो जो फरमाइएगा, तो जो फरमाइए, मरने के बाद कौसर पीना और बात है। हम बड़े बड़े लोगों ने पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, हमें सब कुछ
ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. علی والے ہیں تو جنت ہے, علی والے نہیں ہے تو جہنم ہے. سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, ماننے والا کون ہے؟ ہر بندے نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا ہے, کردار کے آئینے میں دیکھنا, پتہ چل جائے گا تو کون ہے. علی آپ کا ماننے والا دنیا نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ کوثر کا جام نہ پی لے, وَيَأْكُلَ مِن طُوبَى, جنت کا پھل نہ کھا لے, دنیا نہیں چھوڑے گا. وَيَرَى مَكَانَهُ, مرنے سے پہلے جو جنت میں گھر دیکھے علی کا نوکر ہوتا ہے. وَيَرَى مَكَانَهُ, مرنے سے پہلے علی کا نوکر جو ہے وہ اپنے گھر جنت میں دیکھے اور جنت دیکھے فلاں جگہ میرا گھر موجود ہے, وہ مجھے گھر نظر آ رہا ہے. روایت پڑھ رہا ہوں, مزید یقین کی منزل اسی کو ہوگی کہ جس کے دل میں جتنا علی امیر المومنین روایت بلند ہوں گے. میری تقریر سے آدھے گھنٹے میں کسی کو کیا بنا سکتا ہوں. مستقل جہاں بھی رہے معصومین کے سایہ محبت اور رحمت میں رہے. اتنی دیر میں اتنے کچھ ہو سکتا ہے. سرکار نے فرمایا ہے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں, یہل التربہ یہل الغربہ, اے مٹی کے گھروں میں رہنے والوں, اے غربت کے ماحول میں رہنے والوں, انتم لنا فرتم سابق ونحن لکم تبع لاحق, تم جدھر جا چکے ہو لوگ ادھر آنے والے ہیں. مولا آپ کو سلام دے, مولا آپ کو عزت. تم جدھر جا چکے ہو کافی ادھر آ رہے ہیں, تیاری ہو. اب یہاں بھی مولا کا دوسرا فرمان بھی سن لے. سرکار فرماتے ہیں ایک قدم ہے موت کے دیوبندی کی طرف بڑھ رہا. آپ تو وہ قبیلہ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. غور نہیں فرمایا آپ نے. کربلا والوں کے نوکر ہیں نا, تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈرے وہی کہ جس کو پتا ہو کہ وہ کہے نعرہ حیدری. سرکار نے فرمایا کہ غربت میں رہنے والے, مٹی کے گھروں میں رہنے والوں, تاریخ قبروں میں رہنے والوں, وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں, تم جہاں جا چکے ہو کافلے ادھر آ رہے, کافلے ادھر آ رہے. واما دارو فقط سوکنات, جو تم گھر چھوڑ کے گئے ہو وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں. تو جو ہے بات سمجھ آ رہی ہے, جو گھر چھوڑ کے گئے ہو وہاں پر دوسرے آرام سے رہ رہے ہیں. واما الازواج فقط نو کے حق, اور جو تم بیویاں چھوڑ کے آئے تھے انہوں نے دوسری جگہ نکاح کر لی. واما الاموال فقط قسمت. امیر المومنین پڑھ رہا ہوں نعرہ حیدری. نعرے کی زحمت آپ کو نہیں دیتے, لیکن کم از کم ایسے سنیں جیسے اسماعیل خان کی تلقین ہوتی ہے. غور سے سن سمجھ, سن سمجھ, سن سمجھ. ہاں, یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں تلقین پڑھاؤں تو بندہ بخشا جائے. بخشا وہ جائے گا جس کے قول اور فعل میں ہر جگہ پر علی پہلے ہوگا. یہ خبردار پر پریشان ہوئی گے مولوی تلقین پڑھائیں گے پنڈی سے آ کے یا یہاں پر ہمارے عزیز پڑھائیں گے تو نہیں. ہم تو تصدیق کرتے ہیں کہ اس طرح کسی کو دیکھتے ہیں مولا کا ذکر کرتے ہوئے سنتے ہوئے تصدیق کرتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا تو تم مکان چھوڑ کے گئے ہو, دوسری جو ہے آبادی وہاں پر سکون سے رہ رہی. 4 دنوں میں آپ کا ذکر ہوا ہے, کوئی روئے کوئی پریشان ہوئے, اب وہاں پر رہ رہے ہیں. 10 دنوں کے بعد پوچھا جاتا ہے مرحوم کی قبر کہاں ہے. پریشان تو نہیں, جو باہر چلے جاتے ہیں ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہاں قبر تھی, پچھلے سال آئے تھے تو یہاں قبر. تو جن کی قبریں کو یاد نہیں رکھتا ان کو دعا کتنے کو دے سکتا ہے. کم از کم سرکار فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کو آپ کے مرحومین آپ کے دروازے پہ آتے ہیں, دروازے پہ آتے ہیں. کم از کم تھوڑا سا ٹائم نکال کے بسم اللہ پڑھ کے, اول آخر صلوات پڑھ کے, فاتح پڑھ کے مرحومین کے لیے دعا کیا کریں. ایک شدید جملہ ہے, جب زمانہ اتنا عقیدت اور ماحول سے دور ہو جائے تو کم از کم یہ اسلحہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. بہت شدید جملہ ہے, گر ناگوار نہ گزرے. تو میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ سرکار کے فرمان ہے. اور جن گھروں میں دعا ہو رہی ہوتی ہے شب جمعہ کو, وہ آتے ہیں دعائیں لے کے چلے جاتے ہیں. جب قبر میں جاتے ہیں تو دوسرے مرحومین کے لیے وہ خوشخبری پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرے گھر والے تو بیدار تھے,
میں گیا گھر میں گیا تو انہوں نے مسئلہ بچھایا ہوا تھا، نمازیں ادا کر رہے تھے، مجھے دعائیں دے رہے تھے اور میں دعائیں لے کر آیا ہوں۔ تو دوسرے مرحومین کہتے ہیں آپ پہلے جب گئے تو اتنے خوش نہیں تھے، کہ جب گیا تھا تو دعا نہیں تھی، جب آیا ہوں تو دعا لے کے آیا ہوں۔ یہ مرحومین کے لیے دعا کی اہمیت بباد ہو رہی ہے۔ اب آیا ہوں تو دعا لے کے آیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ شب جمعہ کو آتی ہیں اور جمعے کی عصر سے پہلے تک انتظار کرتے ہیں، ان کی روحیں آپ کے گھروں کا طواف کرتی رہتی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جمعہ اور شب جمعہ، مولانا سلامت دیکھیں، جی میں بتاتا ہوں، یہ جمعہ اور شب جمعہ، مجھ سے جتنی بھی چاہیں تسلیاں لے لیں، جمعہ اور جمعہ شب جمعہ ہے ہی فقط ان کے لیے جو مولا علی کو مانتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، جو مولا علی کو مانتے ہیں، بسم اللہ، یہ جمعہ اور شب جمعہ ہے ہی ان کے لیے۔ یہ جمعے کی فضیلت بھی اس کے لیے ہے کہ یہ مولا علی سے منسوب ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ ہاں، دعا کے لیے بتا، شب جمعہ جب شب کی آغاز ہو جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، جب شب شروع ہو جاتی ہے، شب شروع ہو جاتی ہے تو کم از کم جس بندے کو سرکار کی دعاؤں کی تعلیم ہے، یا کچھ صحیفہ کاملہ سے محبت کرنے والا ہے، یا کچھ صحیح دستاجین سے محبت کرنے والا ہے، جو معصومین علیہ السلام کا ماننے والا ہے، فلسفہ دعا کو سمجھتا ہے، تو اسے کم از کم دعا سے بڑھ کر کسی چیز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اور آج کل کیا ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہمیں علم ہو کہ یہ دعا کتنا بڑا ہتھیار ہے، کتنا بڑا اسلحہ ہے، کتنا بڑا انسان کے پاس ایک تحفہ اللہ کی طرف سے، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی ہے سوال کرنے والا؟ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، شاید جی وہ ہمارے کپڑے دے کے سلام کرتی ہے، جس دنیا کے پاس آپ جا رہے ہیں آپ کی گاڑی دے کے سلام کرے، کوئی مولوی چنکی پہ آئے تو اسے تو دعا نہیں کرواتے۔ توجہ فرمائیے، مزاج بدل گئے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ علی کے نوکر گاڑیوں سے نہیں پہچانے جاتے، لباس بھی کردار سے پہچانے جاتے۔ بدل گیا بہت معذرت کے ساتھ۔ اب میں آگے اس نے دوست یو کے سے فون کیا، مجھے کہتے ہیں شاید اگر آپ یہ مجلس بڑی گا آپ کو سنے گا کون؟ تو میں نے اتنے کہا، میں نے کہا ایک بھی سن لے تو سمجھے کہ ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے، باقی جنہوں نے علی کی نہیں سنی ہماری کون سنے گا؟ نہ سننے کا شکوہ ہمارا نہیں ہے، ہم کیا ہے، ہم کسی گنتی میں نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا نمبر نہ کوئی بات۔ یہ تو چار بزرگوں کی دعا ہے، آپ کی محبتیں ہیں، یہ جن کے دربار پہ آیا ہوں، ان کی خاک کا جو ہے وہ صدقہ ہے کہ آج ہم میری زبان کی حرکت ان کی برکت کی محتاج ہے، ہاں، اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو توجہ فرمائیے کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ شدید لفظ بھی موجود ہیں، اگر طبیعت بن گئی ہے تو عرض کر دوں، برداشت کرنے کے لیے بلند سلوات پڑھنے تاکہ میں سمجھ آئے۔ اب یہ مزاج ہے، آپ مزید کلچر آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا، ایسا ہو رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ یہی شام کا وقت ہوتا ہے، کوئی بندہ حیوانات کو بیچارہ ڈال رہا ہوتا ہے، اپنے اپنے حیوانات کے خیال رکھ رہا ہوتا ہے، تو کہنے والے یہ کہتے تو ضرور ہے نا کہ تم نے حیوانوں کو یاد کیا ہے، یہ بھول گئے ہو کہ تمہاری ماں باپ تمہارے دروازے پر تم سے کچھ مانگنے آئے ہیں، جن کی زمین پر قبضہ کرنے میں بڑی جلدی کی ہے، مکان بنانے میں بڑی جلدی کی ہے، ابا جی نے اتنا تو چھوڑا ہے، سارا کچھ چھوڑا ہے، تو ابا جی کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنا زادرہ ساتھ لے کر جائنا ہے۔ یہ جو کچھ ہے، جو کہتے ہیں بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر بچے صراط مستقیم پر ہیں تو ضرور بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں، اگر بچے کسی الٹی راہ پر ہیں تو بچوں کو نہ دے کے جائیں، اپنے ہوتے ہوئے مسجد کو دے دیں، امام برگاہ کو دے دیں، مولا کے نام دے دیں، کسی کار خیر میں اپنے ہوتے ہوئے اپنے ساتھ زادرہ ساتھ دے جانے کا حکم ہے۔ ابھی کہیں گے سرکار میں پیچھے دعاؤں کے لیے بہت ساری زمین چھوڑ کے آیا ہوں، ہاں، کھانے والے کھاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، شدید جملہ تھا، میں اس کو جو ہے نا سمجھے بائی پاس کر گیا،
میں نے آپ کے لیے لحاظ کیا، خدا گواہ ہے، کوئی فرمائش کریں گے پرسنل کو مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو سنا بھی دوں گا، لیکن تو آپ جو ہے مجھے واپس بھی جانا ہے، اس لیے میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ سرکار نے فرمایا غربت کے مکانوں میں رہنے والوں، تنہائی کے مکانوں میں رہنے والوں، وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں، تاریخ گھروں میں رہنے والوں، گھر مٹی کے گھروں میں رہنے والوں، میری بات سنو، تمہارے گھر جو ہیں ان میں لوگ رہ رہے ہیں، تمہاری بیویوں نے دوسری جگہ پر نکاح کر لیا ہے، تمہارا مال تقسیم ہو گیا ہے، اور تقسیم بھی پتہ نہیں کیسے کیسے ہوا ہے، جسے جو دینا تھا اسے دیا نہیں، تو جو بنائیے مولا سلامت رکھیں آپ کو، بیوی آپ کو عزت دے، جیسے مولا آپ کو عزت دے، بس سب کے سامنے کس کس کو کیا بتائیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں کس کو پتہ نہیں۔ سرکار نے پھر کیا کہا ہے، ہذا خبر ما عندنا، کیا بولا؟ هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم، یہ تو تمہاری دنیا کی خبر تھی جسے تم چھوڑ کے گئے ہو، فما خبر ما عندكم، اب بتاؤ تمہارے حالات کیسے ہیں؟ مردوں کی جو بات سننا چاہتا نا ہے، تمہارے حالات کیسے ہیں؟ ثم التفت الى اصحاب، سرکار اپنے چاہنے والوں کی طرف ملتفت ہو گئے اور چاہنے والوں کی طرف دیکھ کے کہا لو اوزنا لہم الکلام، لفظ آپ کو سرکار کا کلام سنا رہا ہوں تاکہ میری عبادت بھی ہو جائے، قرآن ناطق کی تلاوت بھی ہو جائے، اور مولا کے لفظوں کی تاثیر ذہنوں میں اثر بھی کرے، اور پتہ چلے کہ مولا کے کلام کا اثر کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لو اوزنا لہم الکلام، اگر مردوں کو بولنے کی اجازت دیتے، اللہ کی اجازت دی، مردوں باہر آ کے نکلو، مرد باہر آ کے نکلتے تو ایک ہی بات کرتے، حاصل کلام پڑھ رہا ہوں، ایک ہی بات کرتے کہ بہترین ذات راہ تقوی الہیہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی، یا اس کا سامنے میں کر دوں، یعنی بہترین ذات راہ یہ ہے کہ بندہ امام المتقین کا ماننے والا ہو، پریشان ہو گیا ہے ضرور، یعنی تقوی کا ترجمہ کیا ہے تو تقوی اسی کے بعد ہوتا ہے جو علی کو ماننے والا ہو، اس لیے کہ علی امام المتقین ہے نا، امام المتقین ہے، تو میں نے ترجمہ کیا ہے تقوی کا، تو آپ پریشان ہو گئے۔ تقوی کی دلیل کیا ہے کہ میرے پاس تقوی ہے یا نہیں، میرے پاس کیا دلیل ہے، کس کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا تقوی کی دلیل کیا ہے؟ علی امام ہے تو بندہ متقی ہے، پہلی شان جو ہے تقوی کی رجسٹریشن جہاں ہوتی ہے، مولا کی محبت ہے، ولایت ہے، علی ہے تو سب کچھ، علی نہیں ہے کچھ نہیں۔ میں نے اتنی زحمت دی، اور اتنی زحمت کے بعد مختصر وقت میں، کیونکہ ماحول جو ہے وہ آپ کے سامنے، پہلے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کچھ کہنے کی گنجائش اور سننے کے وقت مجھے ضرور یاد کیا کریں، ہم پریشان کرنے والے مولوی بھی نہیں، نہ آتے ہوئے پریشان کرتے ہیں، نہ جاتے ہوئے پریشان کرتے ہیں، تو جو فرمائی وہ جن کے آنے کے لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور جانے کی بھی خوشی ہوتی ہے، شکر الحمدللہ جان چھوڑ گئی۔ وہ دو بادشاہ جی بڑے بابے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نام نہیں لے رہے، بڑے بابے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی امیر المومنین کا میں نے ان کو خطبہ سنایا، میں نے کہا امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کا فرزان الاموال، مال جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے، وہم احیا، اگرچہ دیکھنے میں وہ زندہ نظر آتے ہیں، دیکھنے میں زندہ نظر آتے ہیں لیکن وہ کیا ہے، مردہ ہے جو پیسہ جمع کرے، پریشان ہو گئے، کیوں مردہ ہے؟ سرکار بولے مردہ اس لیے ہے کہ جو علی تجھے آج دے رہا ہے کل اس کے صدقے میں نہیں مل سکتا، کیا خدا نے کل دینے کا دروازہ بند کر دیا؟ یہ بات دلچسپ ہے، ذرا غور سے سنیں، مسجد نبی کے دروازے بند ہوئے، حکم خدا ہوا فلاں اور فلاں اور فلاں اپنے دروازے بند کرو، حکم خدا سنا رہا ہوں، تاریخ سنیے، اپنے دروازے بند کرو، سب کے دروازے بند ہو گئے، شادی علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کا دروازہ مسجد نبی کے اندر کھل رہا ہے بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو، تم بھی بند کر دو، تم بھی، سب کے دروازے بند ہو گئے، لوگوں کو تکلیف ہو گئی، یا رسول اللہ یہ عدل نہیں ہے، آپ نے ہمارے دروازے بند کر دیے، علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے،
کہا جن کے بند کروائے وہ اللہ کے حکم سے، اور یہ جو دروازہ کھلا ہوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ کہ یہ کیوں ایسا ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر علی کا دروازہ بند ہو جائے گا تو میں لوگوں کو کہاں سے دوں گا؟ ساری کائنات کو جہاں سے جن کے صدقے سے ملتا ہے وہ بادشاہ ہے ہی تو علی ابن ابی طالب۔ میں مختصر وقت میں ایک نئے لہجے میں تو کہا کچھ ہو گیا تھا، لیکن بہرحال وقت اتنی اس شہید کی بات سنیں، توجہ فرمائیے گا۔ کوشش کرتا ہوں کہ کلام بھی وہ جو کبھی کسی نے نہ سنا ہوا۔ ایک ایسے شہید کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی شہادت کے بعد علی کی بیٹیاں اتنی پریشان ہوئی۔ غور سے سنیے گا۔ جب پوچھا گیا نا کہ اتنی قربانیاں دیں، شریکت الحسین وہ مقدسہ شہزادی ہے، آقازادی ہیں، جن کی یہ شان ہے کہ جن کے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے نکلے۔ غور سے سنیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 72 جنازے نکلے۔ امام زمانہ بھی آج جن کی مسائل پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی بازار کو روتے ہیں، کبھی کسی دربار کو روتے ہیں، اور رو کر میرے مولا یہی کہتے ہیں ایک دم جب سامنے آؤں گا تو دنیا والوں کو یہ پتہ چلے گا جو دربار سے کھالی گئی اس کی شان کیا تھی۔ توجہ فرمائیے۔ تو سرکار نے کہا کہ اتنے مسائل ہم نے دیکھے۔ افسوس کا جملہ یہ لکھا ہے میر علی شاہ اللہ مقام ہوں، کیا عظیم ترین شخصیت، کیا عظیم ترین نام۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں افسوس ہی یہی ہے۔ توجہ فرمائیے کہ چند جملے مسائل کے تبرکن، افسوس ہی یہی ہے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ شاید اس سے بڑا مسائل کا جملہ جا کر بیٹھے ہوں میرے سامنے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی بیان نہ کر سکے۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ گھنٹوں کا مسائل اگر منٹوں میں پڑھنا ہو، لمحات میں پڑھنا ہو تو خدا درجات بلند کرے، میر علی شاہ اللہ مقام ہو۔ ہاں، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے مولا اپنے بیٹے کو تلاش کر رہے تھے اور رو رو کے یہ کہہ رہے تھے بولی نہیں اکبر کی ہمیں تشنہ دہانی۔ آپ نے غور سے سننا ہے، میں تو نعمت تمام کرنے لگا۔ بولی نہیں اکبر کی ہمیں تشنہ دہانی، وہ چاند سرف وہ قد قامت وہ جوانی۔ لفظ میں غور کیجئے گا، آج کل یہ نایاب الفاظ استعمال نہیں ہو رہے۔ وہ سوکھے ہوئے ہونٹ وہ اعجاز بیانی، وہ سوکھے ہوئے ہونٹ وہ اعجاز بیانی، دکھلا کے زبان مانگتے تھے نظر میں پانی۔ اگلا جملہ سنیے گا، شاید مصائب کی انتہا ہے۔ دکھلا کے زبان جادی مانگتے تھے نظر میں پانی۔ ہاں، کس سے کہیں؟ مولا پریشانی میں کہہ رہے ہیں، دنیا کے سامنے اپنے بچاؤ کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کس سے کہیں جو خون جگر ہم نے پیا ہے، بعد ایسے پسر کے بھی کوئی باپ جیا ہے، بعد ایسے پسر کے بھی کوئی باپ جیا ہے۔ یہ وہ عظیم ترین قربانی ہے جس کے بارے میں مؤرخین لکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ گرے میرے مولا بزرگوں کی ولیوں کے زبان میں، جن کو ائمہ کی عطا تھی ان کی سطریں عرض کر رہا ہوں، کتنی دفعہ گرے شہزادی کو تلاش کرتے ہوئے۔ یہ بھی میر علی شاہ اللہ مقام نے حق ادا کر دیا۔ کبھی اٹھے اکبر کو تلاش کرتے ہوئے، کبھی اٹھے جاگی، کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ مولا علی اکبر کو تلاش کرتے ہوئے 72 جگہ حسین گرے۔ ہر دفعہ جب گرتے کبھی دائیں گرتے کبھی بائیں گرتے۔ اس لیے میرے مولا صادق آل محمد نے دنیا والوں کو یہ بھی بتا دیا، جب سرکار نے یہ پوچھا کہ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، شہید پہ رو رہے ہیں، وہ شہید پہ رو رہے ہیں جس پہ رونے سے جناب زہرا کی دعائیں بندے کو مل جاتی ہیں، علی کی بیٹیاں اس بندے کو دعا دیتی ہیں جو مولا علی اکبر پر روئے۔ صادق آل محمد سے یہ پوچھا کہ مولا آپ کربلا قومیوں کے بھل چل کے کیوں جاتے ہیں؟ سرکار نے رو کر یہ فرمایا
اس لیے کونے کو گھر چل کے جاتا ہوں. جب میرے آقا سید و سردار مولا حسین پر مصیبت آئی اپنے بیٹے کو تلاش کر رہے تھے, کبھی دائیں گرتے کبھی بائیں گرتے, جب آخر میں نہ چل سکے تو کونیوں کے بھائی چل چل کر یہ کہا اکبر کہاں ہو, اکبر کہاں ہو. اتنی دیر میں دیکھا سامنے زخمی جوان سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, لیکن ایک اور منظر ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. دیکھا کہ اکبر کے قریب میری غزالی شریکت الحسین جناب زینب رو رہی ہے. وہ جو سنیے گا, جناب زینب رو رہی ہے. مولا حسین علیہ السلام نے کھڑے ہو کے یہ کہا بہن خیمے سے باہر آپ کیوں آئی ہے؟ تو جو فرمائیے گا اکبر جس کو تلاش کر رہے تھے جب اپنی بہن کو اس حال میں دیکھا تو رو کر یہ فرمایا بہن واپس چلی جا, بہن واپس چلی جاؤ, بھی میں زندہ ہوں, میرے ہوتے ہوئے آپ خیمے سے باہر کیوں آئے؟ اسی عالم میں میرے مولا نے اپنے بیٹے سے یہ پوچھا بیٹا آپ کا وقت ہے, کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. اس جملے کے ساتھ ہی دعا کر رہا ہوں, کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. کہا بابا ایک خواہش ہے, میں نے بہن سے یہ وعدہ کیا تھا جب مدینے سے آیا تھا, سغرا سے یہ وعدہ کیا تھا بہن آپ کو ضرور ملنے آؤں گا, لیکن میں بہن کو نہ مل سکا, مجھ پر احسان فرمائیں, منزل قریب کریں تاکہ میں اپنی بہن کی زیارت کر سکوں. جب میرے مولا نے منزل قریب کی, میرے مولا نے مدینے کو دیکھا, مدینے کو دیکھ کے مولا علی اکبر نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. کہا بیٹا آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ کہا بابا دیکھا ہے میری بہن میرے قدموں کے نشان چوم رہی ہے, اور نشان چوم کے یہ کہہ رہی ہے بھیا تو نے وعدہ کیا تھا ضرور آئے گا, لیکن اتنا زمانہ گزر گیا, میں تیرے قدموں کے نشان چوم کر تجھے سلام پیش کر. وَسِعَ عَلَمُ نَظَلَمُ اَيَّا مُنْقَلِبٍ